نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مرتبے کا تحفظ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر، حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا کہ حضور کی امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن حضور کی شان اور عظمت میں اشارتاً کنایتاً کسی قسم کی سوء ادبی کو برداشت نہیں کر سکتی. ان کے دماغ میں یہ خلل پیدا ہوا، اس طریقے سے ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں. ایک سکیم یہ بھی آئی کہ بلوچستان کی کچھ آبادی 5-6 لاکھ ہے، یہاں پر ہم قبضہ کر لیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو یہاں پر مرتکز کر کے آگے پھیلیں گے. اسی سے دماغ خراب ہوا. وزیر خارجہ کا ظفر اللہ کا قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس نے جب اسے کہا گیا کہ تم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، اس نے جواب دیا کہ سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کی نماز نہیں پڑھی یا ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا. مجھے اکبر عادل نے نیروبی میں بتایا پروفیسر صاحب کہ انہوں نے مجھے کہا کہ 50 لاکھ ہم لاہوری دیتے ہیں، 50 لاکھ قادیانی دیتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ شام نورانی کے سپرد کرو اور کہو کہ مرزا کو کافر کہہ دے، مرزائیوں کو کافر کہہ دے، لیکن لاہوری اور قادیانی کی تخصیص نہ کرے. جب شام نورانی کے سامنے یہ بات پیش ہوئی، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ حل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونہ کامل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف مولویوں کے نمونہ کامل ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ صرف سپاہیوں کے نمونہ کامل ہے، تم سب کے لیے نمونہ کامل ہے. ایک چپراسی سے لے کر صدر مملکت تک، ایک عام سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف تک، ایک ان پڑھ مسلمان سے لے کر علامہ اجل عارف کامل تک، حضور کی زندگی نمونہ کامل ہے. کیونکہ حضور صدر مملکت بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور آپ غریبوں کے ملجا اور ماوا، امام اور مقتدا تھے. اس لیے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری معاشرت، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست بھی حضور کے نقش قدم پر ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کوئی تو غلام بن جائے روس کا، کوئی غلام بن جائے امریکہ کا، کوئی پیروکار بن جائے فرنگ کا. چنی دور آسماں کم دیدہ باشد کہ جبریل امیرا دل خروشا، یہ خوش تیرے بنا کردند آجا پرستد مومنو کافر تراشد. مطلب یہ ہے کہ آج علل حضور کی تہذیب اور تمدن کا انکار، اہل بیت کی معاشرت کا انکار، خاتون جنت کی تہذیب و تمدن کا انکار،
آپ کے اخبارات میں روزانہ بے پرد اور بے حیا عورتوں کی تصاویر، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ تمہاری معیشت، تمہاری سودی معیشت، تمہارا یہ سارا کاروبار، یہ استحصال، یہ جو یہاں پر سٹہ بازی ہے، یہ جو نفع خوری ہے، یہ سب چیزیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصف علیہ منا، یہ دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سارا تمہارا جو چلن ہے، یہ تمہاری سیاست ہے، تمہارا سب کچھ ہے، یہ عملاً ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آج تک اس میں یہ چیز نقطہ علماء کو خاص طور متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور حاکمیت اسٹیٹ بھی ساورن ہے، پیپل بھی ساورن ہے، اللہ بھی ساورن ہے۔ کیا مذاق ہے؟ Whereas the sovereignty of the universe rests in Allah Almighty, therefore the sovereign people of the sovereign state of Pakistan will exercise their sovereignty. یہ sovereignty state بھی sovereign ہے، people بھی sovereign ہے، خدا بھی sovereign ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں حاکم مطلق، مالک مطلق اللہ کی ذات ہے، سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے آدری، مالک الملک، حاکم مطلق، مالک مطلق، ابسولوٹ پروپرائٹر، ابسولوٹ اونر اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر حاکمیت اور ملکیت براہ راست نہیں آتی، یہ ڈیموکریسی کا دھوکہ ہے، گورنمنٹ دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ آپ کے پاس اگر آتی ہے ملکیت اور حاکمیت تو وقت کے نبی کے ذریعے آتی ہے، اور پھر اللہ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نائب ہیں۔ حاکمیت اور ملکیت مطلقہ حضور کی نیابت اور امانتاً آئے گی، اس سے آپ کی حکومت بھی بے خبر ہے، آپ کے ادارے بھی بے خبر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر جب کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، لا انا خلیفۃ الرسول، کسی نے کہا ہے خلیفۃ اللہ ہونا کہ نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ اس لیے ایجنسی ان ساورینٹی اینڈ ٹرسٹیشپ ان ویلتھ، حکومت میں نیابت اور دولت میں امانت کا تصور جو ہے، یہ انقلابی تصور ہے جو ختم المرسلین سے ہمیں ملتا ہے۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں ایک خاص نئی بات آپ کے پیش اندر رکھوں گا، یہ جو حکومت ہے، یہ ساورن اسٹیٹ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے طفیل یہ ملک ملا ہے۔ سارا عالم اسلام کیوں خاموش ہے؟ حکومتیں کیوں خاموش ہیں؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی، ہماری حکومت جواب دیتی اور برٹش گورنمنٹ کو کہتی اگر کوئی آدمی جہاں پر آپ کے ملک کے اندر روسی جاسوس آ جائے اور روسی جاسوس یہ کہے کہ میں سٹیزن ہوں جہاں پر یو کے کا، میں برٹش سٹیزن ہوں، میں جہاں کا شہری ہوں، تم اس کو نیشنلٹی دو گے؟ ہرگز نہیں دو گے۔ خاتمیت ہمارے آئین کے اندر سیاسی ایک تصور ہے، نیشنلٹی اسلام کی، حضور کی ختم نبوت پر مبنی ہے۔ جو شخص حضور کی خاتمیت کا منکر ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی کا انکار کرتا ہے، اور اس پر جو آپ کو دعوت دیتا ہے مباہلے کی، مناظرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سلطنت کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان کے تصور حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہماری حکومت کا فرض تھا اس کا نوٹس لیتی، عالم اسلام کا فرض ہے کہ اس کا نوٹس لے، کہ کل کوئی کتا بلا آ کے یہاں پر کہنے لگ جائے کہ کتاب و سنت کی بالادستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی روس کے جاسوس، امریکہ کے جاسوس اور بھارت کے گماشتے یہ بکتے پھرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی بالادستی نہیں چاہیے اور سیاست کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کوئی حکمران، کوئی وزیر
کوئی بس اقدار شخص اس کی زندگی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہوتی، اعتقاد کچھ ہی اس کا کیوں نہ ہو، عملاً وہ منکر ختم نبوت ہے۔ اس عملی اور منافقت، یہ جو نفاق ہے، اسی سے نجات حاصل ہو جائے۔ اس اجتماع کے اندر اگر آپ یہی جذبہ لے کے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ زائران حریم مغرب لاکھ برابر بنے ہمارے، بھلا مجھے ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے۔ اس لیے حاصل کلام یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ السلام علیکم۔